میں پوچھتی ہیں وظیفہ بتائیں، روزگار نہیں، کاروبار نہیں، بچوں کو کھلانا ہے، پڑھانا ہے، کیسے پوری کریں؟ علاج، اخراجات، ضروریات، بلز، ہر مہینے کی پریشانی ہے۔ ساری پڑھائیاں کر کے دیکھ لیں، جس نے جو کہا وہ کیا، فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کی توجہ ایک ایسی بالٹی کی طرف دلاتی ہوں جس کو نیچے سے سوراخ ہے۔ آپ ہی بتائیں کھلے نل کے نیچے وہ بالٹی کیسے بھرے گی جس کو سوراخ ہوں؟ ایک طرف آپ مجرب، مؤثر، مبارک کلمات پڑھیں، دوسری طرف حکمران سے عوام تک، رشتہ دار سے ہمسایہ تک، جس کا جتنا بس چلے وہ دوسروں کا مال ہڑپ کرنا اپنا فرض منصبی پیدائشی حق سمجھے، تو بتائیں پھر پوری کہاں سے ہو؟ جس کو ہم ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں وہی جوتے مارتا ہے، لوٹ کھسوٹ کر کے جائیداد اپنی بناتا ہے۔ اسے مجبور مسکین سمجھ کر قرض دو، وہ تو کاروبار کر کے خوشحال ہو جاتا ہے۔ دینے والے کی نسلیں بھی غربت کی چکی تلے پستی ہیں۔ پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں، کرنسی گر جائے، ہم گالیاں تو حکمرانوں کو دیتے ہیں، شاید دینی بھی چاہیے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ لو کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔ لیکن ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ایسے چوروں، ظالموں کی بھرمار ہے جنہیں غلطی سے یا مجبوری سے ایک بار پیسے دے دو تو پھر واپسی بھول جاؤ۔ میری امی کہتی ہوتی ہیں کسی سے پیسے لینے ہوں تو وصولی کے لیے بندہ رکھ لو جو ان کی ہر بار دی گئی تاریخ پہ بس چکر لگاتا رہے۔ کرایہ دار طبقے کی حالت زار دیکھیں، مالکان کو ایڈوانس میں دی گئی رقم بمشکل ہی واپس ملے، بلکہ بمشکل ہی نہیں، بموت بھی واپس نہ ملے۔ ریپیئرنگ اور تراش خراش کے نام پر سارا ایڈوانس ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ گوڈے گٹوں میں درد ہے، چلا نہیں جاتا، کیا پڑھیں؟ اولاد نافرمان ہے، بدتمیزی کرتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کاروبار ٹھپ ہے، گاہک نہیں آتے، کچھ تو بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ اللہ کی قسم، کلام برحق ہے، کلمات، وظیفے مؤثر ہیں، جھٹ وظیفہ پٹ مراد، مگر کہنے اور کرنے میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھو کچھ اور کرو کچھ، یہ تو منافقت ہے، اور منافق کے لیے دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی اسفل من النار ہے۔ وظیفے پوچھتے ہیں تو پہلے حقوق العباد پورے کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، حلال کے حرف میں بھی طاقت ہے، حرام کی تسبیح کا بھی فائدہ نہیں، جو ملتا ہے وہ بھی بیماریوں پریشانیوں پر ہی لگتا ہے۔ حق حلال سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، ویسے مانگو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ادھر ہاتھ اٹھے ادھر مراد پوری، دعا ہو وظیفہ ہو تو ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف کھانے کے لیے پیغام بھیجا کہ کچھ ہے، لیکن کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک انہ لا یملکها الا انت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل اور رحمت دو چیزیں مانگی۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوالی ہوں، ان دونوں کا مالک تو ہی ہے۔ دعا کرنے کی دیر تھی، ایک بھنی ہوئی بکری کہیں سے تحفے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت کے ابھی ہم منتظر ہیں۔ یعنی دو چیزیں جو مانگی تھیں تو ان میں سے ابھی تو فضل آیا ہے اور رحمت آنی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا، چوائس آپ کی کہ لوٹ کھسوٹ کے تجوری بھرنی ہے اور پھر اس تجوری کو اپنے اوپر تکلیفوں پریشانیوں میں لگانا ہے، یا حق حلال کی تھوڑی مگر کافی چاہیے جس میں اللہ کی طرف سے برکت ہو، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں۔